بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا زدنا علما۔ الحمدللہ آج ہم کرنے والے ہیں نون قطنی۔ قرآن پاک میں 50 مقامات ایسے ہیں جہاں نون قطنی کا قاعدہ لگتا ہے۔ دو کلمات کے درمیان ہمیں ایک چھوٹی سی نون نظر آتی ہے۔ یہ کلمے کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کلمے کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، نیچے بھی آ سکتی ہے۔ جب ہم اس کو کریں گے تو بہت ساری چیزوں کی ہماری وضاحت ہو جائے گی کہ کس طرح کیسے، پھر ہمیں سمجھ کیسے آئے گی کہ نون قطنی کی پہچان کیسے کریں گے۔ 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تنوین ہوگی، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہمیں نظر آئے گا۔ اگلا حرف حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا اگلا حرف ساکن ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ بسم اللہ۔ اب ہمیں انڈو پاک مصحف میں ملتے ہیں کہ نون قطنی ہمیں وضاحت سے لکھا ہوا نظر آتا ہے، مگر جب ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہیں، تو وہاں پر عثمانی مصحف میں ہمیں نون قطنی کہیں بھی لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر نون قطنی کا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ قرآن پاک کو بہت غور سے اور ٹھہر کر پڑھیں۔ تو غور کرنا کیا ہے؟ جب ہم جلدی میں پڑھیں گے ظاہر بات ہے مسٹیک کریں گے۔ جب ہم سکون سے اس کے قواعد، اس کے رولز، اس کے مخارج کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہوں گے، تب فوراً ہی ہمارے سامنے جب نظر آئے گے کہ کس رول کے ساتھ، ظاہر بات ہے جب ایک رولز ہمیں سمجھ آ گئے، قواعد نظر آ گئے، تو ہمیں فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں نون قطنی ہی لگے گا انشاءاللہ بسم اللہ۔ وہ کیسے؟ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کے بعد حمزۃ الوصل ہوگا اور حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا حرف ساکن ہوگا۔ اب اگر ہم سورۃ نور کی آیت نور نکال لیں، بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت آیت نور، سبحان اللہ۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آیت نور میں کہ وقف کی صورت میں نون قطنی نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے؟ وقف کی صورت میں حمزۃ الوصل زبر زیر پیش لے لیتا ہے، وہ اپنے احکامات کے مطابق۔ جب ہم اس کو وصل کی صورت میں پڑھیں گے تب نون قطنی کا قاعدہ لگتا ہے انشاءاللہ بسم اللہ۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا آسان ہے تو واللہ ہی آسان ہے۔ آیت نور، سورۃ النور کی آیت نمبر 35 آیت نور کہلاتی ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ، جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 2 مقامات پر ہمیں نظر آتی ہے کہ نون قطنی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں وقف کی صورت میں ہم نہیں پڑھیں گے نون قطنی کو۔ اب ہم پڑھ رہے ہوتے، اب جس بھی مصحف میں دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت سارے ایسے مصحف ہیں جس میں یہ لکھی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور آیت نور پہ بھی ہمیں لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اب یہاں ہم نے وقف کر لیا، تنوین کے بعد حمزۃ الوصل، ظاہر بات اب جب ہم نے وقف کر لیا تو اگلا حرف کیسے پڑھا جائے گا؟ المصباح۔ حمزۃ الوصل نے زبر لے لی کیونکہ ہم نے یہاں پر تنوین دیکھی، تنوین کے بعد حمزۃ الوصل کے بعد اگلا حرف ساکن نظر آ رہا ہے، مگر جب ہم نے وقف کیا مصباح، اب ہم نے ظاہر بات ہے نون قطنی نہیں لگ سکتا، وقف کی صورت میں زبر زیر پیش ہٹ گئی، ہا ساکن ہو گیا اور ہم نے المصباح فی زجاجہ،
اب ہم نے کیا پڑھا، حمزۃ الوصل نے زبر لے لیا اور الحمدللہ ہم نے بہت بہترین طریقے سے پڑھ لیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ اس کو وصل کریں، وصل کا مطلب ہے کہ اس کو آگے پڑھیں، وقف نہ کریں۔ اب ہم پڑھتے ہیں مصباح المصباح، اب تنوین کا جو نون تھا وہ نکل کر باہر آ گیا۔ اب یہ نون قطنی کا قاعدہ لگا، اور نون قطنی میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ نون قطنی ہمیشہ ہی زیر لیتا ہے، زیر۔ مصباح المصباح، اب جو حمزۃ الوصل تھا اب وہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، وہ ڈراپ ہو گیا، وہاں سے ہٹ گیا، کیونکہ نون قطنی میں حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جا رہا۔ یہ اس وقت مدد کر رہا تھا جب وقف آ گیا تھا، اس وقت حمزۃ الوصل نے زبر لے لی تھی، مدد کرنے کے لیے آ گیا تھا کہ اس کی مدد سے اگلا حرف ہم آسانی سے پڑھ پا رہے تھے، کیونکہ کسی بھی کلمے کا پہلا حرف الف نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر ہم اس بات کو دہراتے چلیں کہ کسی بھی کلمے کا، کسی بھی آیت کا پہلا حرف الف نہیں ہو سکتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اب حمزہ ہے، حمزہ نے زبر لی، اور جب وصل کی صورت میں ہٹ گیا اس نے نون قطنی کو اجازت دے دی۔ تنوین کا جو نون ہے، کیونکہ تنوین میں جیسے دو زبر، دو زیر، دو پیش، اب تنوین کہلاتی ہے نا۔ اب بن، 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 اب اس میں کیا ہے، نون کا ساؤنڈ جو آ رہا ہے، جو اس میں نون ہے وہ نون نکل کے باہر آ گئی، اس نے زیر لی، اور ہم نے پڑھا مصباح المصباح۔ الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا، نون قطنی کا قاعدہ لگ گیا۔ ٹھیک ہے، آگے جب ہم پڑھتے ہیں المصباح فی زجاجہ، اب ہم نے پھر وقف کر لیا، پھر ہم نے کیونکہ ہم وقف کیا تو ظاہر بات ہے دو زیر کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو گئی، اور جو تائے مربوطہ ہے یا تائے مدورہ کہہ لیں وہ ہائے ساکنہ میں بدل گئی۔ تو اگلا حرف حمزۃ الوصل ہے، اس نے پھر زبر لے لی، اور ہم نے پڑھا الزجاجۃ کأنہا، الزجاجہ، حمزۃ الوصل نے زبر لے لی۔ دیکھیں کتنی وضاحت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنی آسانی ہمارے لیے ہو گئی ہے۔ بالفرض اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ یہاں پر وقف نہ کریں تو ہم کیا پڑھیں گے، المصباح فی زجاجۃ الزجاجہ، زجاجتی الزجاجہ، اب یہاں تنوین کی ایک حرکت پڑھی جا رہی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے کیا پڑھا تھا، مصباح للمصباح، تنوین اب جو پیش تھی اس کو ایک پیش ہم نے پڑھی، وہ کیا تھا، تنوین ختم ہو گئی، اب ایک حرکت تو پڑھی جائے گی۔ اسی طرح یہاں بھی فی زجاجتی الزجاجہ، زجاجتی الزجاجہ، ایک حرکت ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، الزجاجہ پڑھ رہے ہیں، زجاجتی الزجاجہ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی، کچھ مشکل ہوا؟ الحمدللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوا۔ ایک سوال اور تھا کہ بھی اب کسی نے سوال کیا، جیسے ہم سورۃ الہمزہ پڑھ رہے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کو نکال لیتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اب یہ تنوین ہٹ گئی، ہا کیا بنی، ہائے ساکنہ میں بدل گئی، اب وقف ہو گیا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ یہاں پر وقف نہ کریں، وصل کریں، پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب ہم نے دیکھا تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہے، آگے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فوراً کسی کے مائنڈ میں آتا ہے کہ آگے تو شد ہے، آگے تو تشدید ہے، مشدد میں کیسے ہم پڑھیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ مشدد حرف میں دو حرف ہوتے ہیں، پہلا لام ساکن، دوسرا لام متحرک، ساکن اور متحرک مل کر تشدید قائم کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ نون قطنی کا قاعدہ ہمیں سمجھ آ گیا۔ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے اور وصل میں پڑھتے ہیں، ہم کیسے پڑھیں گے؟
همزة اللمزة الذي، همزة اللمزة تی تا، یہ دیکھیں ہم زیر پڑھ لے رہے ہیں، اس کی تنوین کی کیا ہے، حرکات ختم کر کے ایک حرکت رہ جائے گی، لمزة الذی، لمزہ زا کی ایک حرکت، اور تا جو تنوین تھی اس کی ایک حرکت ختم ہوگی، ایک حرکت پڑھی جائے، کیونکہ نون تو نکل کر باہر آ گیا، ہم تو وصل کر رہے ہیں. لمزة الذی جمع مالا وعددہ. الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. اگر کہیں پر تشدید بھی آ جاتی ہے، شد آ جاتی ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ وضاحت سے ہمیں سمجھ آ گئی. اسی طرح سورۃ ملک کی پہلی آیت دیکھیں، بالکل اینڈ میں جب وقف کر رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب یہاں پر ہم نے وقف کر لیا. بالفرض اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ وقف نہ کریں، وصل کریں، تو اب ہم کیا کریں گے، ہمیں فوراً ہی پتہ چل گیا ہے یہاں نون قطنی کا قاعدہ لگائے گا. اب ہم پڑھیں گے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي، قدیر را. اب دیکھیں یہاں پر کیا تھی، تنوین، تو ہم اب ایک حرکت پڑھ رہے ہیں، پیش پڑھی جا رہی ہے، قدیر الذی. الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. کچھ ہوا مشکل؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ قرآن پاک بہت مشکل ہے، احکامات نہیں آ سکتے. نہیں، بالکل بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت آسان بنایا ہے، پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، اور عمل میں تو اور بھی آسان ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل میں بہت ہی اچھا کرتے. آمین یا رب العالمین. اور ہم خیر دینے والے، خیر لینے والے اور خیر پھیلانے والے ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.